الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله عز وجل في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی نعمت و بلندی اس اللہ حکم الحاکمین کی رضا کے لیے وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے نفع نقصان کا مالک ہے بگڑیاں بنانے والا ہے موت و حیات کا مالک ہے علی کل شیء قدیر ہے زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے حضرات و سامعین اللہ مالک الکلام کا بے حد احسان ہے اس کا فضل ہے اس کا شکر ہے اور اس کی خاص عنایت اور کرم ہے کہ اس اللہ اکرم الحاکمین نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے
یقیناً یہ اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی خاص عنایت و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے۔ اللہ اسی طرح ہی اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ہی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، اللہ احکم الحاکمین کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام جو آپ احباب نے سماعت فرمایا ہے، اللہ احکم الحاکمین اعلان کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ احکم الحاکمین کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس رب کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، اس کی کوشش کو آسمان والا رب عزت دیتا ہے، ادب دیتا ہے، احترام دیتا ہے، اور پھر اس کوشش کرنے والے انسان کی اللہ احکم الحاکمین مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے اور اس کی معیت میں رہتا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا مقام اللہ احکم الحاکمین اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ کہیں تمہارے ذہن میں شیطان یہ بات نہ ڈال دے کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح کی محنت آ گئی، ہمارے اوپر کس طرح کی مشقت ڈال دی گئی، کس طرح کے اعمال ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ یہ تمہارے اوپر ہی نہیں، پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا اور تمہارے اوپر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس رب کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تم اپنے رب کے مقربین میں شامل ہو جاؤ، اس کے محبوب بن جاؤ۔ حضرات، دنیا کا دستور ہے کہ ہر تجارت کرنے والا انسان اپنی تجارت کو، یعنی کہ تاجر انسان اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ وقت، کچھ نہ کچھ ٹائم اور کچھ نہ کچھ موسموں کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ کس موسم میں اپنی تجارت کو فروغ دوں گا، اس وقت میں اپنی تجارت کو فروغ دوں گا۔ اسی طرح ہی آسمان والے رب نے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، اس رب نے ہمارے ایمان کو فروغ دینے کے لیے، ہماری روحانیت کو فروغ دینے کے لیے، ہمارے جسموں کو اور ہماری روحانیت کو ایمانی فروغ دینے کے لیے آسمان والے رب نے بھی ایک موسم کا انتخاب کیا۔ وہ موسم بڑا بہترین، بڑا باکمال، بڑا برکتوں والا، بڑا عزتوں والا، بڑا رحمتوں والا اور رب کی رحمتوں سے بھرا ہوا وہ مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو آسمان والے رب نے ہمارے ایمان کے فروغ کے لیے بھیجا، ہماری روحانی فروغ کے لیے اس کو بھیجا، کہ جس طرح تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، وقت کو مختص کرتا ہے، موسم کو مختص کرتا ہے، اسی طرح ہی آسمان والے رب نے تمہارے ایمان کے فروغ کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ دعا کریں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جتنے بھی حقوق ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کر کے اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سلف صالحین کے متعلق مشہور ہے کہ رمضان گزر جاتا تو وہ اگلے 6 مہینے اپنے رب سے مسلسل یہی دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ، ہم نے اس رمضان میں جو محنتیں کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو، ہماری ان عبادات کو، ہمارے ان روزوں کو، ہمارے ان قیام اللیل کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری دعاؤں کو، گویا کہ ہمارے تمام تر اعمال جو ہم نے اس رمضان میں کیے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول کر لے۔ 6 مہینے وہ یہی دعائیں کرتے رہتے اور اگلے 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے کہ اللہ یہ رمضان بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا ہے، تیری مغفرت کے خزانے ہیں، تیری بخشش کے اعلانات ہیں، جہنم سے آزادی کے اعلانات ہیں، اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں پھر سے ایک مرتبہ رمضان نصیب فرما۔ اور آج یہی دعا ہم بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ماہ صیام دوبارہ سے پھر نصیب فرما۔ آمین کہتے ہیں۔ رمضان کے دن قریب ہیں تو مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مہمان گھر میں آنا ہو، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو تو ہم اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں،
کلیاں کر لیں، پینٹ کر لیں، ٹائل لگا لیں، ماربل لگا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بڑا اہتمام اور بڑا انتظام کرتے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رب کی رحمتوں والا مہینہ، یہ بخششوں والا مہینہ جو عنقریب چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے بھی اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے پروٹوکول تیار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پروٹوکول ہم تیار کیسے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب رمضان آ رہا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیاری کیسے کرواتے، ان کو خوشخبریاں کیسے سناتے۔ آج ایک ماحول، ایک رواج، ایک رسم اور میسیجز کی صورت میں سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک خوشخبری ہماری بھی ہے، ایک خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج ہم نے پرکھنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو ہم نے کر لیا، اپنے نام کے ساتھ مسلمان بڑے فخر سے لکھواتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کیا میرا طرز عمل، میرا طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے، مسلمانوں جیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کی خوشخبری دی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اور آج یہ خوشخبری میں اور آپ ایک دوسرے کو میسج فارورڈ کر کے بھی دیتے ہیں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ لو جی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے کسی کو دے دی، رمضان کے چاند کی مبارک سب سے پہلے جس نے کسی کو دے دی، اللہ اس کے ساتھ یہ سارے معاملات کر دے گا، اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، برکتیں ہو جائیں گی، قرآن میں یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، اسلامی مہینے 12 کے 12 مہینے اور 12 کے 12 مہینوں کے دنوں کو بھی لے لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے کسی ایک موقع پر ایسا لفظ نہیں ملتا کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہو کہ کسی مہینے کی خوشخبری دینا، کسی مہینے کی کسی کو سب سے پہلے بشارت دینا یا دعوت دینا یا مبارک دینا، تو اس کے بدلے میں اللہ تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جنت واجب کر دے گا۔ کسی حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں موجود کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس بندے نے کوئی گھڑی گھڑائی بات میری طرف منسوخ کر کے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہ اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا لے۔ آج ہم میسج پڑھتے ہیں، فوراً سے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے اوے یار یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، آگے کرو جی، گروپوں سے سینڈ کرتے ہو، فلاں کو سینڈ کر دو، پرسنل میں سینڈ کر دو۔ یہ خوشخبری کا اعزاز میرے ماتھے بھی آنا چاہیے۔ حضرات تحقیق ریسرچ، ہمارا دین لاموارث نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ لاموارث نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں۔ علماء کے پاس جائیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں اور خود تحقیق کر کے جو بات صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اس کو فارورڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ بھی اس گناہ میں اور اس گھڑی گھڑائی بات میں شامل ہو گئے تو اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے گھڑی گھڑائی بات میری طرف منسوخ کر کے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے اور وہ بات میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو رمضان کی بشارت کس طرح دیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاءکم شہر رمضان، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان آ گیا، تمہارے پاس رمضان آ گیا، تفتح فیہ ابواب الجنہ وفی روایت اخری ابواب الرحمہ، کہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے آسمان والا رب اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب جہنم وفی روایت اخری ابواب السعیر، اللہ احکم الحاکمین اس مہینے کی برکت کی وجہ سے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، بدبختی کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے
وَتُصَعَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ اور تمام سرکش شیاطین کو کڑیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. من حرمها فقد حرم خیرها وفیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے ہی خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا. حضرات، ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس مہینے میں، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان والے رب نے اس رات کو رکھا ہے اور فرمایا من حرمها فقد حرم خیرها، جو اس رات سے محروم کر دیا گیا، گویا کہ وہ تمام تر بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا. حضرات، یہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، یہ اللہ کی برکتوں والا مہینہ، جس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ترین عبادتوں سے بڑھا چڑھا کر ایک رات رکھ دی گئی. اس رات کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ اکرام نے بھی کیا، نبی علیہ السلام نے ان راتوں میں قیام کیا. پر افسوس ہے، در افسوس ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان صرف نام نہاد کے مسلمان. یہ وہ ساری شانش، یہ وہ ساری برکتیں، یہ وہ سارے کے سارے انعام، یہ رب کے وہ فضل و کرم جو اس رات میں، جس کو رمضان المبارک کی 5 راتوں میں ایک رات میں رکھا گیا ہے. آخری عشرہ آتا ہے رمضان کا، اس میں 5 تاک راتیں موجود ہیں. 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے. یہ 5 راتیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاک راتیں کہا جاتا ہے. تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے خود بھی شب بیداری کی، صحابہ اکرام نے بھی شب بیداری کی، امہات المومنین نے بھی کی، ازواج المطہرات نے بھی کی، ان کے بچوں نے بھی کی. لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک رات خاص نہیں کی تھی، 5 راتوں میں انہوں نے مسلسل قیام کیا، عبادتیں کی، رب کے سامنے روئے، رب کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے اس بات کی امید رکھی کہ اللہ ہمیں اس رات سے محروم نہ کرنا، ہمیں اس رات کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ اکرام نے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، بذات خود نبی علیہ السلام نے ان 5 راتوں میں شب بیداری کی. پر افسوس ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اپنی زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں. ہم نے اس ساری کی ساری برکتوں والی باتوں کو اٹھا کے ہم نے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا. آج 15 شعبان ہے. شعبان کی 15ویں رات کو کیا کچھ نہیں ہوتا، دین کے نام پر، نیکی کے نام پر، اور رب کے ہاں تقرب حاصل کرنے کے نام پر، اور ساری کی ساری وہ باتیں جو آسمان والے رب نے رمضان کی اور رمضان کی اس رات لیلۃ القدر کی زینت بنایا، ہم نے ان ساری کی ساری باتوں کو مولویوں کے پیچھے لگ کے ہم نے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ جوڑ کے اپنے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع دے دیا. حضرات، بات کیا کی جاتی ہے؟ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ آسمان والے رب نے اس سٹیج کا، اس ممبر کا مجھے ذمہ دار بنایا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو انسان ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، عوام الناس کے ہاتھ ہوں گے اور اس کا گریبان ہوگا. نبی علیہ السلام کو بھی آسمان والے رب نے فرمایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی تیری طرف رب جو بھی حکم نازل کرتا ہے اس کو پہنچا دو، تیرا کام ہے پہنچانا. قل الحق ولو کان مرا، سچی بات کہہ دو بے شک کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے. حق بات کو پہنچانا ہر ذمہ دار انسان پر، ہر نبی علیہ السلام کے امتی پر، ہر عالم دین پر، ہر اہل علم اور اہل دانش پر یہ بات فرض ہے، واجب ہے کہ وہ حقائق پر اپنی بات لوگوں تک ضرور بیان کرے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، موضوع تھوڑا ہٹ کے ہو گیا ہے لیکن بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چل جائے، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے اور اس رات میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ سارے کے سارے سبق ہمیں یاد ہو جائیں. حضرات، نبی علیہ حدیث ہم نے سنی ہے، کئی لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوگی. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، سوموار والا دن یعنی کہ پیر والا دن اور جمعرات والا دن، یہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں کہ جب آسمان والا رب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے. سوموار والے دن
فرشتے نامہ اعمال کو لے کے رب کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد جمعرات والے دن نامہ اعمال دوبارہ آسمان کی طرف رب کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میں یہ خواہش کرتا ہوں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس دن میرے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جائے، میں روزے کی حالت میں ہوں، میری حالت کیا ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہو، میں یہ خواہش کرتا ہوں۔ حضرات ہفتے کے اندر کتنے دن آگے بولنے کی تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ کتنے دن ہیں؟ سوموار کا دن اور جمعرات کا دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 دن ہے نامہ اعمال رب کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اس حالت میں جائیں کہ میں نے روزہ رکھا ہو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث سماعت فرمائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کی نماز ہم پڑھنے کے لیے باجماعت آتے ہیں۔ فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ فیکٹری میں نائٹ اور ڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی طرح ہی رب نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کسی کی نائٹ میں ڈیوٹی ہے، کسی کی ڈے میں ڈیوٹی ہے۔ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، فرشتے نامہ اعمال کو سمیٹتے ہیں، نام لکھ کے لے جاتے ہیں، فلاں بندے نے یہ اعمال کیے، رات اس نے کیسی گزاری، اس نے فجر پڑھی کہ نہ پڑھی، اس نے عشاء پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی۔ حضرات یہ سارا نامہ اعمال لے کے رب کے دربار میں پیش ہو کے اس کی رپورٹ کو بیان کرتے ہیں، اور فجر سے لے کے عصر کی نماز تک آنے والے فرشتے یہ سارے دن کی رپورٹ کو درج کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تمہاری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک قول کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تمہارے کسی بھی چھوٹے بڑے عمل کو یہ ترک نہیں کرتے بلکہ درج کرتے ہیں، ان کو تحریر کر کے یہ آسمان والے رب کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ایک ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر کے وقت، ایک ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر کے وقت، ہفتے کی باری آ جائے، ہفتے میں 2 دن ہے، سوموار کا دن ہے اور اسی طرح جمعرات کا دن ہے۔ حضرات جب باری آتی ہے مہینوں کی، دن کی بات بھی ہو گئی، ہفتے کی بات بھی ہو گئی، اب باری آ گئی مہینے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بالکل صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو یہ ایسی رات ہے کہ پورے سال کا نامہ اعمال رب کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سوموار والے دن کا روزہ رکھا، نبی علیہ السلام نے جب جمعرات والے دن کا روزہ رکھا، سوال کرنے والے اپنے آپ کو روک نہ پائے، سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے وجہ بھی بیان کر دی۔ جب یہ نصف شعبان کی باری آئی، نبی علیہ السلام نے یہ کھل کے بیان کر دیا کہ اس رات پورے کے پورے سال کے نامہ اعمال کو رب کی طرف اٹھایا جاتا ہے، رب کے پاس ان کو بھیجا جاتا ہے۔ کیا ہم نے پوری حدیث کو پڑھا ہے کہ یہاں پہ روزے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صرف اتنی بات موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس رات رب کی طرف آسمان پر نامہ اعمال کو بھیجا جاتا ہے، لیکن روزے کا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور شعبان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ہی نہیں ہے، رمضان کی تیاری کی وجہ سے، رمضان کی تیاری کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جب 15 شعبان ہو جاتی اس کے بعد تو قطعی طور پہ حکم دیا کہ اب کوئی بھی روزہ نہ رکھے، رمضان قریب ہے، رمضان کی تیاری کرنے سے پہلے ہم نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے طریقہ وہی اپنانا ہے جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم نے کیا سنا؟ شعبان کی 15ویں رات ہم نے قیام اللیل میں گزار دی۔ کیوں جی؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا اس نبی نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے نبی علیہ السلام کی بات ہو، نبی علیہ السلام کی بات دراصل کس کی بات ہوتی ہے؟ بولیں اللہ کی۔ نبی کی بات دراصل کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ ایک بات ہے نبی علیہ السلام کی، ایک بات ہے میرے جیسے مولوی کی۔ کس کی بات کو عزت ملے گی؟ نبی علیہ السلام کی بات کو عزت دی جائے گی، نبی علیہ السلام کی بات کو ترجیح دی جائے گی، نبی علیہ السلام کی بات کو عمل دیکھا جائے گا نبی علیہ السلام کا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا مفتی صاحب ہیں اور شیخ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کی بات کو عزت بھی تب ملے گی جب ثبوت نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملے گا۔ تو حضرات ہم نے سنا کہ اس رات ہم نے شب بیداری کرنی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے اس رات شب بیداری کی ہے؟ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے؟
اگر نہیں دیا تو قرآن نے یہ اعلان کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دین کا حصہ دے رہے ہیں، جو تمہیں شریعت سمجھا رہے ہیں، جو تمہیں اسلام دے رہے ہیں، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں پہ کئیوں کے ذہن میں سوال ہے منع تو نہیں نہ کیتا، منع تو نہیں نہ کیتا، نبی علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا وہ منع کے زمرے میں ہی ہے۔ اور اس رات میں ایک اور بات، نامہ مال اٹھائے جاتے ہیں اور بیری کے پتے جھڑتے ہیں، اور کئیوں کے لگتے ہیں، کئیوں کے جھڑ جاتے ہیں، اور بنی بنائی باتیں، گھڑی گڑائی باتیں، اور یہ ساری کی ساری وہ باتیں جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام نے، اچھا میں نے ایک دن بات سنی کہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے، بیری کے پتے لیے جاتے ہیں اور ان کو ابالا جاتا ہے پانی کے اندر، پھر اس کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے، سارے کے سارے گناہ جھڑ جائیں، انسان رب کا مقرب بن جائے، رب کی ہاں میں، رب کی نظر میں وہ بڑا مقرب ہو جائے، عزت والا ہو جائے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بیری کے پتے ڈال کے پانی کو ابال کے غسل دینے کا حکم نبی علیہ السلام نے کس کو دیا تھا؟ مردے کو۔ نبی علیہ السلام نے بیری کے پتے ڈال کے پانی کو ابال کے غسل دینے کا حکم دیا تھا مردے کو۔ ہم زندہ مردے بنے بنے، اچھا کہتے ہیں نہیں وہ مرن تو بعد پتہ نہیں بیری لبڑی ہے کہ نہیں، چلو ہم نہیں کچھ کر لیے۔ حضرات یہ دین کا مذاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے اگر کل قیامت کو حوض کوثر پر یہ پوچھ لیا اور پوچھیں گے کیا، فرشتے خود ہی بتا دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا، لوگوں کو جام کے پیالے بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، ایک بہت بڑی جماعت میرے پاس آ رہی ہوگی جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، روشن چراغ کی طرح ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ میرے حوض کے قریب آئیں گے اچانک سے ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں فرشتوں کو کہوں گا امتی امتی، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کا کس طرح مذاق بنایا، ان لوگوں نے آپ کے دین میں کس طرح کی بدعت و خرافات کو ایجاد کیا، کون سے نئے نئے کام انہوں نے دین میں شامل کیے، آپ کے دین کا مذاق بنایا۔ نبی علیہ السلام کتنے الفاظ سننے کی دیر ہوگی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا مذاق بنا دیا۔ حضرات اگر کل قیامت کو نبی علیہ السلام نے ہمیں دھتکار دیا تو کیا بنے گا؟ آج موقع ہے، وقت ہے، غنیمت جانتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین لاوارث نہیں ہے، اور دین پر چل کے ہی انسان استقامت بھی پا سکتا ہے اور رب کی ہاں عزت بھی پا سکتا ہے اور سرخرو بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان تبھی ہوگا جب نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا۔ حضرات یہ دوسری شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ آج کی رات کے حوالے سے باتیں، نبی علیہ السلام نے نہ تو اس رات قیام کیا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ ہمیں بھی اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کام اگر نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو ہم ان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے، ہم ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہم کر رہے تھے کہ رمضان کی تیاری ہم نے کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے ہیں جو کہ رمضان کے آنے سے پہلے کے ہیں، اور ان سارے عملوں میں ایک پہلا عمل یہ ہے نبی علیہ السلام نے جو ہم سب کو بتایا کہ ہم رمضان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، رمضان کو اپنے لیے کیسے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جب رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صدقہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو انسان حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، ڈیلی بیس پہ جانور قربان کر کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا رہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ ہر عمل میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک راستے سے پتھر کو ہٹا کے سائڈ میں کرنا،
ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ مسلمان کو تکلیف نہ دے دے، اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی کا سامنا نہ ہو جائے، پتھر کو اٹھایا ہے، ذہن میں خیال کیا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرے کسی مسلمان بہن بھائی سے تکلیف نہ ہو جائے۔ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، اس نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان نے اعلان کیا کہ اللہ نے اس کو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، رضا اس میں اللہ کی شامل ہے، لیکن اگر بڑا عمل کر لیا جائے، بڑے سے بڑا عمل کر لیا جائے، لیکن اس میں رب کی رضا نہ ہو تو حضرات وہ عمل قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کے بات سمجھائی، انما الاعمال کالمیاء، اے لوگوں تمہارے اعمال کی مثال برتنوں جیسی ہے، برتنوں جیسی ہے تمہارے عملوں کی مثال۔ فَإِذَا تَابَ أَسْفَلَ تَابَ عَلَىٰ، برتن صاف ہو، اس میں کوئی چیز ڈالیں، بے شک وہ چیز اچھل کے باہر آ جائے، صاف ہی ہوگی نا۔ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلَ فَسَدَ عَلَىٰ، اور اگر برتن گندا ہے، برتن خراب ہے، برتن خراب ہوگا، اس میں آپ اچھی چیز بھی ڈالیں گے، وہ چیز خراب ہو کے باہر نکلے گی۔ حضرات ہم سب نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اخلاص کو آج اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ سارے کے سارے کام درست ہو جائیں گے۔ صحابی کا بیٹا نہیں، تابعی کا بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، اے میرے ابا جان، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کے حالت میں دیکھا ہو، صحابہ اکرام کی شاگردی لی ہو۔ بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، ابا جان میں نے صحابہ اکرام کے اندر ایک بات دیکھی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے الفاظ میں، ان کے قولوں میں، ان کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے، بڑے شیریں الفاظ ہوتے ہیں ان کے، اور دل کرتا ہے کہ ان کی باتوں کو سنتے ہی جائیں، سنتے ہی جائیں، اور بات سنتے ہیں تو دل پر اثر کرتی ہے۔ اے میرے ابا جان وجہ کیا ہے؟ باپ کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ ان کے اس عمل کی سبب کیا ہے، ان کے ان اعمال کی وجہ کیا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں تو بڑی میٹھی بات ہوتی ہے، بات شیریں ہوتی ہے، مٹھاس سے بھری ہوتی ہے، دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں۔ بیٹا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ باپ جواب دیتا ہے کہ ان کا طرز عمل، ان کا طر حیات، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی عمل یہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ان کا مقصد حضرات صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ اخلاص ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ حضرات آج ہم بھی اپنے اندر اگر اخلاص کو پیدا کر لیں تو یقیناً ہماری زندگیاں سرخرو ہو جائیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خوشخبری سناتے ہوئے کہ میری امت پر اللہ احکم الحاکمین اس وقت ان کو خوشخبریوں سے نوازے گا، میری امت کے لوگوں کو اللہ اس وقت خوشخبریوں سے نوازے گا جب ان کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں گے، بدعواتہم، جب یہ ایک دوسرے کے لیے اخلاص سے دعائیں کرنے والے بن جائیں گے، اور دعا ہوتی تب ہے جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ دل سے مخلص ہو، جب یہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے، وہ اخلاص اور یہ اخلاص والے بن جائیں گے، جب یہ تین چیزیں ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اللہ احکم الحاکمین کی مدد، نصرت ان کے ہر کام میں شامل حال ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرات اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو، اور وہ دعا تقریباً آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی، نہیں یاد تو ایک مرتبہ میں سنا دیتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اذهب اللہ عنک، اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے شرک اور ریاکاری کو دور کر دیتے ہیں۔ جس بندے نے ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں نے جان بوجھ کے جانے انجانے میں اگر تیرے ساتھ شرک کر لیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے نہ دانی میں نہ چاکی میں یہ عمل کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو شرک سے بھی بچائے گا، اس بندے کو ریاکاری سے بھی بچائے گا۔ حضرات یہ ساری کی ساری باتیں تب ہوں گی جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا۔ ہم نے چھوٹا کام کرنا ہے، ہم نے بڑا کام کرنا ہے، اس میں رضا کس کی شامل حال ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ دنیا تو رب پہ راضی نہیں ہوتی، دنیا رب پہ راضی نہیں ہوتی، آپ پہ کیسے ہوگی؟ آپ پوری زندگی کما دیں پھر بھی دنیا آپ سے خوش ہونے والی نہیں۔ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے؟
اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں رضا اللہ کے سامنے آ رکھیں. حضرات اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ جو سنا ہے جو سنایا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے اس کی جتنی بھی تیاریاں ہیں اللہ ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی آمد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آج ہم نے عمل سیکھا ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص ہوگا تو ہمارے روزے قبول ہوں گے, اخلاص ہوگا تو ہماری قرآن کی تلاوت قبول ہوگی, اخلاص ہوگا تو ہمارے قیام اللیل قبول ہوں گے, اخلاص ہوگا تو ہمارے صدقہ و زکات قبول ہوں گے, اخلاص ہوگا تو ہمارے فطرانے قبول ہوں گے, ہماری رمضان کی ساری محنت قبول ہوگی. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ سارے کے سارے ان عملوں کو جو ہماری نظر میں بہت بڑے ہوں گے اللہ ان سب کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا اور رب کی ردی کی ٹوکری جہنم ہوتی ہے. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے, عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.